کہ کوئی ہے جو ان طاقتور طبقات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی ہے جو آئین کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے. تو پی ڈی ایم پاکستان کی سیاست کے وہ شریر بچے ہیں، وہ سیاسی شریر بچے جو سب کچھ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں کرنا چاہتے. آپ 500 روپے ڈالر کی دھمکی دے کے پاکستان کے سسٹم کو یرغمال نہیں بنا سکتے. کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے تعویل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا؟ یا تو کرپشن کی بات کریں یا مس کنڈکٹ کی بات کریں، بدعنوانی کی بات کریں، اس پہ پھر آپ آئیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب بصد احترام کیا آپ آئین سے بڑے ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں؟ لیکن اصل بات کیا ہوئی ہے؟ اصل خوشی کی بات یہ ہے کہ الیکشن تو ویسے ہی اب آئین کے مطابق ہو رہا ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں. ابھی خیبر پختونخوا کی پٹیشن بھی آ رہی ہے. ہماری خیبر پختونخوا کی جو صوبائی لیڈرشپ ہے، لیڈرشپ میں پرویز خٹک صاحب کے اور سابق وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے وہ آ رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایز اے پاکستانی اور ایز اے لائر خوشی کی بات کیا ہے؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ وہ فیصلہ نہ کرتی اور ایک بار پھر نظریہ ضرورت کا شکار ہوتی تو پاکستان کے کروڑوں عوام کبھی بھی پھر اس کا خواب نہ دیکھ سکتے کہ پاکستان میں اسٹیٹس کو کے سامنے کوئی کھڑا ہوگا. یہ جو فیصلہ ہے یہ صرف الیکشن کا نہیں ہے. جتنے ہمارے باخبر صحافی ہیں، وکلاء برادری کو تو ویسے ہی پتہ ہے، جتنے تھریٹس دیے گئے جج صاحبان کو، جتنی ہرزہ سرائی ہوئی، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. 1997 میں بھی جب اس سپریم کورٹ پہ فزیکلی حملہ ہوا تھا اور محترم جج صاحبان کو کورٹ نمبر 1 سے جان بچا کے جو ہے وہ نکلنا پڑا تھا، تو یہ اس کی ریپلیکیشن کی ہے آج کی حکومت نے. اور کل ایک بار پھر شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب اور کابینہ نے ایک بار پھر اور پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ اور جج صاحبان پہ ہرزہ سرائی کی ہے. تو یہ جو سپریم کورٹ کھڑی ہوئی ہے یہ بیسیکلی آئین کی سربلندی ہوئی ہے. کمزور طبقات کے حوصلے بلند ہوئے ہیں. سول سوسائٹی کی، صحافی برادری کی، وکلاء کی، کسان کی، مزدور کی، قلم کے مزدور کی، پسینہ بہاتے مزدور کی، کھیت کھلیانوں میں جو محنت کرتے ہیں، وہ جو لکھاری ہیں، وہ جو فنکار ہیں، جو عام پاکستانی ہے جو پاکستان چلا رہا ہے، اس کی ڈھارس بندی ہے کہ کوئی ہے جو ان طاقتور طبقات کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی ہے جو آئین کے لیے سٹینڈ لے سکتا ہے. تو آپ سب کو میں سمجھتا ہوں بہت بہت مبارک ہو. اور جس طرح سے سپریمیسی آف لا قائم ہوئی ہے، شکریہ بھائی جان، جس طرح سپریمیسی آف لا قائم ہوئی ہے، یہ نہ ہوتی اگر پیچھے کالا کوٹ نہ ہوتا. اور میں نے پچھلے ہفتے یہ بات کی کہ دنیا میں ہر چیز کی قیمت پاکستان میں لگ سکتی ہے، کالے کوٹ کی نہیں لگ سکتی. اور کالا کوٹ کھڑا رہا، پاکستان بچایا بھی، بنایا بھی اور بچا بھی رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ بات میں کرنا چاہوں گا اور الیکشن کے حوالے سے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہیں کی بھی کہ پی ڈی ایم پاکستان کی سیاست کے وہ شریر بچے ہیں، وہ سیاسی شریر بچے جو سب کچھ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن الیکشن نہیں کرنا چاہتے. یہ ایسی مثال ہے جیسے کالج اور سکول میں کچھ شریر بچے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس، جو دیوار پھاند کے بھاگ جاتے ہیں. تو آج ان کا موٹو کیا ہے؟ پی ڈی ایم کے دوستوں کا، فضل الرحمان صاحب کا، شہباز شریف صاحب کا، بلاول صاحب کا، ان صاحب کا، ان صاحب کا، کہ مرسوں الیکشن نہ کرے سو. ان کا موٹو ہے آؤ مل کے بھاگیں الیکشن سے. عوام کا سامنا کیسے کریں گے؟ عوام کو تو آٹے کی لائن میں مار دیا. اور الحمدللہ خیبر پختونخوا کے بارے میں یہ بات کی جاتی تھی، میرا تعلق بھی اس صوبے سے ہے، مردان سے، کہ پشتون کبھی دوسری بار ووٹ نہیں کرتا کسی کو. 2018 میں ثابت کیا کہ پشتون ووٹ کرتا ہے لیکن ان کو نہیں کرتا جو منافقت کرتے ہیں. تو دوسری بار خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب اور طریق انصاف کو ووٹ پڑا اور تیسری بار بھی پڑا. جو ضمنی الیکشن ہوا میرے حلقے میں، چارسدہ میں، پشاور میں، وہاں ایک بار 4 حلقوں میں ہمارے الیکشن ہوا اور ایک بار پھر وہاں ووٹ پڑا. اور یہ انشاءاللہ تیسری بار صوبائی اور چوتھی بار جو ہے اوور آل مینڈیٹ ملے گا طریق انصاف کو خیبر پختونخوا سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی، وہاں آپ خیبر پختونخوا میں جا کے عوام سے پوچھیں، ان کی سکولز دیکھیں، جو 20-30 سال سے ٹیچرز نہیں آتے تھے، آج اساتذہ کرام میرٹ پہ بھرتی ہو رہے ہیں. پولیسنگ کو دیکھیں، بہت بہتر ہو گئی ہے. ہیلتھ کارڈ کو دیکھیں، پہلے 5 لاکھ پھر 7 لاکھ اور اب 10 لاکھ کے قریب جو ہے لوگوں کو فری ہیلتھ ایجوکیشن فیسلٹیز مل رہی ہیں.
وہاں لوگوں کی زندگی بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صوبائی حکومت نے موٹر وے بنائی ہے, سوات ایکسپریس وے. کسی صوبائی حکومت نے آج تک موٹر وے اس ملک میں نہیں بنائی. کریڈٹ گوز ٹو اس وقت کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب, اسپیکر اسد قیصر صاحب اس وقت کے, اور موجودہ ہمارے سابق وزیر اعلیٰ جناب محمود خان صاحب کے. تو انشاءاللہ تحریک انصاف ایک بار پھر خیبر پختونخوا میں اپنی جیت کی طرف جا رہی ہے. پٹیشن آج جمع کریں گے. پچھلی لاسٹ ہیئرنگ میں جب فیصلہ ہوا, محترم چیف جسٹس صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ آئین اور قانون کو ایک موقع اور دیا وہاں کہ گورنر صاحب اپنی ریپرزنٹیشن کریں. گورنر صاحب خیبر پختونخوا غلام علی صاحب, ان کی ذمہ داری ہے آئینی. بے شک ان کا تعلق مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہوگا, لیکن آئینی عہدے پہ ہیں. آئین گورنر صاحب آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ وقت پہ الیکشن کروائیں اور اس میں اپنا رول ادا کریں. یہ جماعتیں آتی جاتی رہتی ہیں, یہ گورنر آتے جاتے رہتے ہیں, کیرو سے لے کے اور خان عبد القیوم خان سے لے کے اور ڈاکٹر خان صاحب سے لے کے اور ارباب جہانگیر صاحب سے لے کے اور شیرپاؤ خان سے لے کے اور پرویز خٹک صاحب اور محمود خان صاحب اور دورانی صاحب. کتنے وزراء اعلیٰ آئے اور گئے, کتنے گورنر آئے, فضل حق صاحب آئے گئے. وہاں پہ افتخار صاحب, جنرل افتخار صاحب, جن نے بڑے کام کیے خیبر پختونخوا میں, تحریک انصاف میں تھے, پھر وہ بھی آئے, آپ دنیا میں بھی نہیں ہیں. تو گورنر صاحب عہدے یہ آنی جانی چیز ہے. انسان کا کردار یاد رہ جاتا ہے, اس کا سٹینڈ یاد رہ جاتا ہے, آئین کے لیے اس نے جو کردار ادا کیا وہ یاد رہ جاتا ہے. آج تاریخ میں کارنیلیس صاحب بھی زندہ ہیں, اور آج تاریخ میں جسٹس منیر صاحب کا بھی نام ہے, لوگ یاد رکھیں گے. اور اسی عدالت میں ڈوگر صاحب نے بھی وقت گزارا, اور آج ایک عمر صاحب, عمر عطا بندیال صاحب, انہوں نے اپنے نام عمر کی لاج رکھی ہے, ہر طرح کے مشکلات کا سامنا کیا ہے. تو گورنر صاحب خدارا اپنی آئینی ذمہ داریوں کو پہچانیں. پہلے بھی جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا تھا, جس کے بعد ڈائریکشن دی گئی تھی 30 اپریل کی, اس آرڈر کو اگر آپ کبھی پڑھ کے دیکھ لیں, اگر چشمے نہ ہوں تو میں بھجوا دیتا ہوں, چشمے لگا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کا ذکر ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی. خدارا دوسری بار اپنے نام پہ یہ دھبا نہ لگوائیں, آپ تو چلے جائیں گے, یہ دھبا میرے صوبے کے گورنر کے عہدے پہ رہ جائے گا. تو آخر میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی, پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی, آئین پہ یہ ملک چلے گا. اور جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں, جو قانون سے فراری ہیں, ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ $500 کی دھمکی دے کے پاکستان کے سسٹم کو یرغمال نہیں بنا سکتے. کس بنیاد پہ آپ پاکستان کے معزز جج صاحبان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کی بات کرتے ہیں؟ یہ آپ کے تعویل ہے کہ آپ کے خلاف فیصلہ آیا. یا تو کرپشن کی بات کریں, یا مس کنڈکٹ کی بات کریں, بدعنوانی کی بات کریں, اس پہ پھر آپ آئیں. لیکن یہ کہہ دینا کہ میرے خلاف نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آ گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ کیا میاں صاحب بصد احترام, کیا آپ آئین سے بڑے ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ سے بڑے ہیں؟ آپ تو 8 ہفتے کا کہہ کے ملک سے گئے تھے. میں شہباز شریف صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں, میرا لیڈر عمران خان سابق وزیر اعظم اگر میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش ہو سکتا ہے, روز عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو رہا ہے, تو کیا آپ پیش ہونا پسند کریں گے؟ یا معزز عدالت بصد احترام ان کو بلائے گی کہ میاں نواز شریف صاحب جب اس ملک سے جا رہے تھے 8 ہفتے کا کہہ کے, تو جو اتھارٹی, جو اشورنس دی تھی میاں شہباز شریف صاحب, آپ تو ملک کے وزیر اعظم ہیں, آپ 50 یا 100 روپے کے اسٹامپ پہ جو بھی آپ نے اتھارٹی دی تھی, جو اشورنس دی تھی, آپ عدالت میں اپنی پوزیشن واضح کریں. وزیر اعظم پاکستان, آپ امپورٹڈ ہی صحیح ہیں تو وزیر اعظم, آپ آئیں اور بتائیں عدالت کو کہ بڑے میاں صاحب کیوں ابھی تک نہیں آئے. ابھی تو آپ کی حکومت ہے, نہ گرفتاری کا خطرہ, نہ کوئی پریشانی, نہ جیل کا خطرہ, پھر کیوں نہیں آ رہے؟ تو ان سب کے چہرے عیاں ہو چکے ہیں. بلاول صاحب ایمرجنسی اور مارشل لاؤں کی باتیں نہ کریں. یہ ملک بڑی مشکل سے ان سایوں سے نکلا ہے, اس میں بڑا خون بہا ہے, بڑی قربانیاں ہیں. آپ کے خود اپنے کے نانا جو ہیں وہ اس میں پھانسی چڑھے ہیں. آپ کی اپنی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ شہید ہوئی ہیں, شہید جمہوریت ہیں. آپ کم از کم اس گینگ کا حصہ نہ بنے جو ہمیشہ سے آئین پہ اور سپریم کورٹ پہ حملہ آور ہوا. بڑا دکھ ہوا, افسوس ہوا جب آپ نے اپنے آپ کو بھٹو کے وارث کہتے ہیں اور پھر حملہ کرتے ہیں آئین پاکستان پہ. آج جسٹس منیر صاحب کے وارث کون ہیں اور آج کارنیلیس صاحب کے وارث کون ہیں, سب کو پتہ ہے. اور ایک بات اور بھی, لوگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد کے لیے اور اپنی 2 ٹکے کی سیاست کے لیے سپریم کورٹ پہ حملہ آور نہ ہوں, سپریم کورٹ میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش نہ کریں.
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ओपन कोर्ट में ये 2 दफ़ा बात की कि उनके और दूसरे जज साहिबान के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जो मैंने सुना, अगर मैंने सही सुना है, लेकिन उनकी आपस में सलाम दुआ है, इकट्ठे बैठते हैं, और ये भी बात की गई कि उनकी गुफ्त शनीद भी है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कोई एक जज बता सकते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, और राना साहब से भी, कि क्या कोई एक मोहतरम जज साहब, मैं किसी जज का नाम नहीं लेना चाहता, कोई एक बता सकते हैं इस सुपीरियर जुडिशरी में जो ये कहता हो कि 224 पे अमल ना करें आर्टिकल और 90 दिन में इलेक्शन ना करें? सिर्फ एक नुक्ता नज़र का फ़र्क था कि कुछ जज साहिबान कह रहे थे कि नीचे लाहौर हाई कोर्ट में केस है, पहले उसको आने दें, बाकी सब एक पेज पे हैं कि इलेक्शन 90 दिन में हो। तो मैं सियासत के इन शरीर बच्चों को कहना चाहता हूँ कि भागना नहीं है, इलेक्शन से भागना नहीं है। आप जितना भागेंगे आइन और कानून आपके पीछे आएगा। और खैबर पख्तूनख्वा के PDM की लीडरशिप को कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन तो कराना पड़ेगा, पश्तो में समझा रहा हूँ, तख्ते बना। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या वजह है कि इतनी कामयाबी के बावजूद जब आपको 13 में हुकूमत मिली तो एक तरफा सूबा था और 10 साल के बाद वो मफरूज हो चुका है, इसकी क्या वजह है? और दूसरा, इसी केस की समाअत के दौरान जो आप कह रहे हैं कि नजरिया दुरुस्त को दफन कर दिया गया, और चीफ साहब ये कह रहे थे कि सियासी जमातें आपस में बैठ जाएं, तारीख तय कर दें। अगर सियासी जमातें बैठ के कोई और तारीख तय कर लेते तो वो फिर क्या एंगल उसको दिया जाता, उसको नजरिया दुरुस्त कहा जाता? अगर सियासी जमातें बैठ के जून के आगे की तारीख तय कर लेते, उससे लीगल कवर कैसे मिलता, उससे कॉन्स्टिट्यूशन कवर कैसे मिलता? लेकिन बहुत अच्छा सवाल है। पहले सवाल का पहले जवाब दूंगा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है जो दहशतगर्दी के सायों में रहा, मुश्किलात का शिकार रहा। आप खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में जाके पूछें कि वो पिछले 9 साल में उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है, ख़राब हुई है, क्या खून बहना कम हुआ है या बढ़ा है? हमारे दौर में जो सबसे बड़ा मसला जब हम आए दहशतगर्दी का था, एक ड्रोन अटैक इमरान खान साहब ने नहीं होने दिया, अमन की बहाली की तरफ लेके गए। सियासी कारकुन ANP के हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, सियासी हमारी मुखालफत सही, वो निकल नहीं सकते थे बेचारे। आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सियासी आज़ादियाँ हैं। ANP, पीपल पार्टी, तहरीक इंसाफ, जमीयत, जमात सब कैंपेन कर रहे हैं। वहाँ आम आदमी को एम्पावर किया है। मेरिट पे एक बच्चे को अगर जॉब मिले, हाँ गलतियाँ होंगी, कमजोरियाँ भी होंगी, लेकिन आप पूरे बिल को देखें सूबे की कि जिस तरीके से पुलिस जैसे शोबे को डीपोलिटिसाइज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिजल्ट आप अगले इलेक्शन में देख लेंगे। दूसरा मैं आपको अर्ज करता हूँ, मकरूज कैसे हुआ? जब आप अपने सूबे में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, बड़ी बड़ी मोटरवेज लेके आते हैं, जब आप बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लेके आते हैं, जब आप मुल्क के सूबे की इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाते हैं, नए अस्पताल बनाते हैं, नए स्कूल कॉलेजेस बनाते हैं। मेरे अपने के हल्के में पाकिस्तान का लड़कियों का, बच्चियों का सबसे पहला कैडेट कॉलेज मेरे हल्के में बन चुका है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी बन चुकी है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। इसके लिए फिर आपको कर्ज लेना पड़ता है। बात ये नहीं है कि कर्ज लिया, बात ये है कि कितना कर्ज चुकाया और क्या सूबा फ्लरिशिंग है या नहीं। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अगर आप उसको कहें, दुनिया की, अमेरिका सबसे बड़ा मकरूज है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ला रहा है और सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी कर रहा है। बाकी जो आपने सियासी जमातों की बात की, ये आपने बहुत ही एक लम्हा फिक्रिया की तरफ इशारा किया है। काश सियासी जमातों में इतनी मैच्योरिटी होती कि सुप्रीम कोर्ट को बीच में बैठ के उनके फैसले ना कराने पड़ते, लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान जो हैं वो एक ही चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि हुकूमत होगी तो मेरी होगी, नहीं है तो किसी की नहीं होगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का अपना किरदार अदा करना पड़ा। और आप किसकी बात करते हैं? जो आइन पे हमलावर हैं, जो सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हैं, जो जजेस पे हमलावर हैं, जो जलसों में जजों की तस्वीरें निकाल के उनको गालियां देते हैं, जो उनके ऑडियो लीक्स करवाते हैं, उनके साथ। और हम तो फिर भी बैठ रहे हैं, हमने तो कमिटमेंट दी। आपको याद होगा, आप कवर करते हैं, आखिरी बात अली जफर साहब ने खड़े होकर सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट दी कि हम बैठने के लिए तैयार हैं, जिस भी डाउन करने के लिए तैयार हैं। उधर से कमिटमेंट नहीं आई, उधर से एक ही नारा आया कि मरसू इलेक्शन ना करे।